أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا 14 پارہ شروع کریں گے، اور اس کا آغاز ہم شروع کریں گے سورہ ہجر سے۔ اس کی آیت 99 ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، اور اس کے رکوعات جو ہیں وہ 6 ہیں۔ تو عائشہ آپ اس کی فرسٹ آیت کو، 2 آیتوں کو تلاوت کر لیجیے اور پھر ٹرانسلیشن کر لیجیے۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را ایک کتاب الہی کی آیاتیں ہیں اور کھلی اور روشن قرآن کی۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کے آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان دیں گے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر ایک ہی اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے او شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ اگر تو سچائی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں کو بھی اپنے رسول برابر بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہاں چلنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں، مگر جو یہاں چوری دیکھیں، چھپے جب سننے کی سورہ شروع ہوئی تو حروف مقطعات سے شروع ہوئی، اور ساتھ میں کہا گیا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ اس کی جو آیتیں ہیں وہ کتاب الہی میں اور قرآن مبین ہے۔ مبین جو ہے حق اور باطل میں فرق کر کے رکھنے والا۔ اور پھر بتایا گیا بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کیا کریں، پچھتانے لگیں گے اور سر تسلیمیں خم کر دیں گے، اور انہیں کہا جائے گا چھوڑو، کھائیں پیئیں، مزے کریں، اور بھلا دیں وہ جو ان کی جھوٹی امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ، وہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف کام کرتا ہے تو اللہ کی ایک ہی سنت ہے کہ وہ پوری قوم میں بدل دیتا ہے۔ یہاں پر قرآن کے لیے پھر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر کا لفظ اس سے پہلے بھی تمام آسمانی کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یاد دلا دینا، ہوشیار کرنا یا نصیحت کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں اس کی وضاحت میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اب جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ برج بنائے ہیں، جس کا مطلب ہے قلعے، قصر یا مستحکم، جس طرح ہم کہتے ہیں پیلس بنے ہوں گے۔ تو یہاں پر چیز یہ ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کو دنیا اور آخرت دونوں ملے گی، اور جو بد عمل کرنے والے ہیں ان کی دنیا بھی نہیں ہے اور آخرت بھی نہیں ہے۔ جی اور ہاں، اگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دکھتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر ایک چیز معین مقدار میں اگا دی ہے۔
اور اسی سے ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہے اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز میں اتارتے ہیں، اور ہم بیچتے ہیں بوجھل ہوائیں اور پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا، بڑی علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کنکناٹی مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ ان آیتوں کو آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 206 یعنی 26 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَامٍ مَسْنُونٍ، کہ تحقیق ہم نے بنایا انسان کو مٹی سے، یوں کہیں کہ گارا جس طرح کا ہوتا ہے، اس سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے۔ تو یہاں پر انسان کی اپنی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انسانی حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کے حدود میں نہیں آیا، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے وہ بندر تھے اور پھر انسان بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی جو اصل رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے، سڑے ہوئے مٹی سے بنایا گیا ہے اسے۔ اس کے علاوہ پیچھے ایک اور چیز گزری ہے شہاب ثاقب کی، کہ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان پہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی یوں کہیں کہ جب ڈسکشن ہے تو اس میں جو شیاطین ہیں وہ ان کے کناروں پہ کھڑے ہو کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات سن لیں، وہ سن نہیں پاتے، اور ان پہ باقاعدہ شہاب ثاقب کہتے ہیں ایک یوں کہہ سکتے ہیں شعلے ٹائپ کی جو آگ ہے، گولے ٹائپ، وہ ان سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں سن پاتے، کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، جنات کا ایک وجود موجود ہے، اور باقاعدہ یہ علم ہے جن لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے وہ ان کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور جنات کیونکہ ایک ویزیبل مخلوق نہیں ہے، وہ انویزیبل ہوتے ہیں، تو وہ ہر جگہ پہنچ کر سن لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی کوئی ایسا معجزہ آیا ہے، ہاروت اور ماروت کی بات جب ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے جتنے معجزے تھے ان سب میں بار بار یہ ذکر آیا ہے، ہر جادو اور ہر چیز کے بعد بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو اس بات پر آپ کا بھروسہ پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آیت نمبر 26 میں انسان کی تخلیق بتائی جا رہی ہے، تو 27 میں شیطان جو جنات ہیں ان کی بھی تخلیق بتائی گئی ہے۔ جی اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکا ہوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کنکناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اب تو بحشت سے نکل جا کیونکہ یہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مختلف کر لیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیرے پیروی کریں۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ پرہیزگار لوگ جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔
ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے، اور بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی بڑا مہربان ہوں۔ جی، یہاں پر انسان کی کمیوں کی وجہ سے وہ جو گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا تھا جنت سے، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے آخر وقت تک جو مہلت دیں کہ میں لوگوں کو بہکاؤں، تو آپ دیکھیں اس پوری کمیونیکیشن میں پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بتایا جا رہا ہے جو آ جائیں گے باتوں میں، جو گمراہ ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے جہنم ہے، اور جو سیدھے صراط مستقیم پہ چلیں گے ان کے لیے جنت ہے۔ یہ جو آیت نمبر 49 ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں، نبی عبادی انی انل غفور الرحیم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر کیا چیز ہے کہ انسان اگر گمراہ ہو جائے، کیونکہ یہ انسانی تقاضا ہے، اس کے فیچرز میں یہ چیز رکھی گئی ہے، تو اس کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ وہ لوٹ کر واپس اپنے رب کی طرف جائے، اس چیز کی معافی مانگے جو غلطی اس سے ہو گئی ہے۔ اگر کہ انسان غلطی کرنے کے ساتھ عبادت کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ اور وہ اس کی معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لاسٹ میں نے آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ صرف آپ اور اللہ تعالیٰ ہوں، اور اپنے وہ گناہ جو کسی اور کو نہیں پتا اس کی جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ وہ ریزن یہی ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی اچھی دوستی اور معاملہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں وہ چیز معاف کر دی جائے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کی انتہا پر اتنا چلا جائے کہ وہ یہ سوچے کہ بس میں تو بہت گنہگار ہوں، اب میری نمازیں یا روزے کا رکھنا، تراویح کا پڑھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج پہ جانا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو اس کی غلط سوچ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں نیکیاں کام بھی کر رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ زمین سے آسمان تک کے بھی گناہ، اور آپ بالکل پکی نیت کے ساتھ اس سے معافی مانگ لیں، اور کوشش کریں کہ اس کے بعد آپ نے کبھی نہیں کرنا، بلکہ اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ گناہ آپ نے نہیں کرنا، اور آپ نے جستجو کرنی ہے کہ اب آپ نے نیکیاں کمانی ہیں تاکہ وہ گناہ مٹ جائے، کیونکہ طریقہ کار یہی ہے گناہوں کو مٹانے کا کہ آپ نیکیاں کریں، وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ نے کتنی بار احادیث سنی ہوں گی جن کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس کے لیے کیا ہے، آپ وضو بناتے ہیں تو آپ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس طرح آپ کے جسم سے پانی گر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ آپ باوضو رہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو ہاتھ لگانے کا اپنا اعزاز ہے، اس کو پڑھنے کا ہر ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہے، وہ ایک الگ اعزاز ہے۔ آپ اس سے چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہ ایک الگ اعزاز ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں نماز میں جو آپ کی رکوع اور سجود ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، رکوع اور سجدہ کرنے والے۔ ہم نے قرآن میں کتنی بار پڑھی یہ بات، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے، اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا گمان یہ پکا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں استغفار کثرت سے کرے، تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھے، جیسے ہم نے پڑھا تھا، اور ہر کلاس میں آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ تو کوشش کریں یہ تسبیحات زیادہ پڑھیں۔ اب جیسے ہم ابھی دورہ قرآن لے رہے ہیں، 10 بجے شروع ہو جاتا ہے، ظہر تک چلتا ہے، تو آپ اس دوران کہیں کہ میں نیت کرتی ہوں نفلی اعتکاف کی، کیونکہ نفلی اعتکاف بیچ میں آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب بہت سارے لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو آپ گھر سے اس نیت سے نکلیں، کیونکہ پھر آپ کے جب آپ وضو کر کے نکلتے ہیں
تو آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو تسبیحات ہی کر رہے ہوتے ہیں، رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جا کر آپ نے سنتیں پڑھی عشاء کی یا فرض پڑھے، پھر سنت نفل پڑھے، پھر تراویح پڑھی، وطر پڑھے، تو وہ 1 گھنٹہ تو جاتا ہی ہے، تو اس میں بھی آپ نیت کریں نفلی اعتکاف کی، یا کسی وقت آپ نے قرآن ایسے لے کے بیٹھنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آدھا پارہ یا رک پڑھ کے اٹھوں گی، تو اس کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہے۔ یہ تو وقت ہی ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں، اور سیم یہی چیزیں بچوں کو بھی سکھائیں، اور یہ آیات جو ہیں بار بار اپنے بچوں کو ضرور بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تاکہ وہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ لیکن آگے والی آیت ایک اور چیز بتا رہی ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ گناہوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور شیطان کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں وہ بخشنے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا راستہ چن لے کہ وہ رحمان کے راستے پہ چلے گا یا شیطان کے، اور اس کے مطابق اپنے عمل کو کر لے، اور اس کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں۔ جی اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو، جبکہ انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، اب مایوس لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ کہا میں اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگوں ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس لوط کی بیوی کے، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہیں لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے ہیں۔ ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہے بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات سے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ جی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب فرشتوں کی آمد بتائی جا رہی ہے، اور یہ آیات کئی بار پہلے بھی گزر چکی ہیں سورہ ہود میں بھی، اور ویسے بھی کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ فرشتے آئے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس، تو ان کا وہ بکرا، بھنا ہوا بکرا پیش کرنا اس بات کی علامت تھی، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے انہیں خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی۔ اس کے بعد وہ چلے حضرت لوط کے پاس، انہیں بھی نہیں پتہ تھا یہ فرشتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات واضح ہے کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی شامل ہے۔ صرف اللہ واحد لا شریک ہے جو غیب کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب انبیاء نہیں جانتے تو آج کا کوئی انسان نہیں جانتا۔ اس لیے آگے بھی آیتیں آئیں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور اس میں بسنے والے چاند سورج ستاروں کو اس لیے بنایا کہ انسان کی جس طرح گھر بناتے ہیں، چھت بنا ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، اور اس میں لائٹیں ہوتی ہیں کہ اس کے حسن کے لیے، اس کو زینت دینے کے لیے، نہ کہ ان تاروں اور چاند سورج سے جو ہے، یا تو چاند سورج کی آپ عبادت کریں یا ستاروں سے جو ہے آپ اپنا فیوچر معلوم کریں، تو یہ تو اس کا کام ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور وہ شیطانی عمل ہے۔ تو یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ غیب کا علم جب نبیوں کو نہیں تھا تو وہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے، یا آپ کے ستاروں کو، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کس منتھ میں آپ کی برتھ ہوئی تو پھر کون سا آپ کا اسٹار ہے، جیسے کینسر ہے یا اور دوسرے نام ہیں ان کے اسٹارز کے، تو یہ سب غلط اور جھوٹ پہ مبنی ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی آپ دیکھیں بیوی پیچھے رہ گئی تھی، ہم کئی بار پڑھ چکے، لیکن آپ دیکھیں حضرت جو لوط ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں، دونوں کی بیویاں پیچھے رہ گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر ہے
کہ انہوں نے کہا کہ میں تو سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. انہوں نے کہا آج کوئی بھی جو اس کشتی کے علاوہ موجود ہے کسی کی زندگی بچنے والی نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ ان کا بیٹا پیچھے رہ جانے والا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں فرعون جیسا جابر جو خود کو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں، اس کی جو بیوی ہے حضرت آسیہ، آپ دیکھیں وہ نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کا اجر دیا. اور انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں بد تھیں تو ان کی بیویاں پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوئی. یہاں ہمیں پتہ چلا بہت سارے کپلس ایسے ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. جی اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوئے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائے گی. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ السلام نے کہا اے لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کہ ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا. لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہے تو میرے بچیاں موجود ہے. تیری عمر کی قسم، تو وہ تو اپنی بد مستی میں سرگرداں ہے. پھر سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اے بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہی، عام گزارگاہ ہے. جی، اور یہ اس جو میں ہے کہا ایمان جاتا ہے حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقے نظر آتے ہیں، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان اثرات کو دیکھ سکتے ہیں آج بھی. تو پورے علاقے میں آج واضح طور پر نمایاں ہے. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے ایسا نہیں ہے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے، بلکہ موجود ہے. اور اسپیسیفک ایریاز ہیں جہاں پر یہ ہوا. تو آپ ان علاقوں میں جس جگہ ان کی ابھی باقیات باقی ہیں ان کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان پہ کیسا عذاب آیا تھا. جی اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن کے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا. یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں. جی، اور ہجر دیکھیں والوں قرآن کی آیت ہے 78. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، ایکا کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اور یہ ایک قدیم نام تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ مدین اور اصحاب ایکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین اور شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. جی، اس لیے ان کے علاقوں کا ذکر کیا گیا. حضرت شعیب اور ہجروں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم ان سے روگردانی ہی کرتے ہیں. یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر. آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوئے چنگار نے آ دبوچا. بس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کے سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے. بس تو حسن اور خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے. یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہے کہ دہراتی جاتی ہے، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس کا ہم نے ان سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند رکھ کر رکھا ہے. نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے باز کو جھکائے رہیں. جی، یہاں پر دیکھیے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 87. لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. کہ آپ دیکھیں اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اگر دیکھیں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہم شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو وہ پہلی آیت اگر اس کو کنسیڈر کریں تو 6 بنتی ہیں. لیکن اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں تو 7 ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ شروع ہی تسمیہ سے ہوتی ہے، اور بار بار پڑھی جانے والی اگر آپ دیکھیں تو ہر نماز میں اس کا پڑھنا لازم ہے. اور نماز میں اگر چھوٹی سورہ جو کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد
وہ اگر مس ہو جائے تو آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سے سورہ فاتحہ مس ہو جائے تو اس میں علماء کرام کا اتفاق ہے، پھر آپ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ دہرائیں گے۔ تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس کی آدھی جو ویسے تو سورہ فاتحہ آپ دیکھیں کہ شروع میں آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا رحم مہربان بھی ہے، رحم بھی کرتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الجزا کا۔ پھر آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہاں سے پھر دعا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جسے تو نے گمراہ کر دیا یا جو تیرے مغضوب ہوئے، جن پر غضب نازل ہوا۔ اور پھر ہم آمین بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کر کر اور پھر اس سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں کن کے راستے پہ چلایا جائے۔ تو یہاں ایک چیز ہمیں پتہ چلی کہ یہ سورہ اتنی اہم ہے کہ قرآن کو کھولتے ہی اگر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ جو کھولنے والی سورہ ہے، پہلی سورہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو ہمیشہ انشاء اللہ تعالیٰ جب آپ کو آج ثنا یاد ہو جائے گی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے نمازیں ہمیں بہتر کرنی ہے ٹرانسلیشن سے، تو انشاء اللہ تعالیٰ کل کا آپ کا ہومورک یہی ہوگا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو ٹرانسلیشن کے ساتھ اور صحیح تجوید سے پڑھنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ جی آگے کی آیت میں آپ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے آپ نے عاجزی کے ساتھ ملنا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ۔ جی اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب کو ضرور باز پرس کریں گے، اور ہر اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخراپن آپ سے جو لوگ مسخراپن کرتے ہیں، ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد و بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ جی یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت نمبر 97 ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں اس سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج کیا بتا رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی حضور سجدہ بجا لاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ یہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان کی کوئی بھی بات آپ کو تکلیف دے رہی ہے اور اس کا آپ یہ ایک فطری عمل ہے کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، یہاں پر بالخصوص تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ منافقین اور مشرکین کا رویہ اور ان کی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تنگ کر دیتی ہیں، لیکن قرآن چونکہ آپ کے اور میرے لیے ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اراؤنڈ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے دلوں کو بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کوئی ایسے رشتے ہیں جن پہ اسٹیمی لگی ہوئی ہے کہ جیسے شیطان نے بلکہ لگا دیے، کہ سسرالی رشتے ہیں یا اس طرح کے کوئی آپ کی سسٹر ان لاز ہیں یا کو سسٹرز ہیں یا مدر ان لا اور دوسری بہت سارے رشتے، بلکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہسبینڈ کے معاملے میں بھی آپ ایک اپنی بات کہہ رہے ہیں، وہ اپنی کہہ رہے ہیں، بچوں کے معاملے میں بھی، تو آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر اللہ اور رسول کی وہ بات ہو رہی ہے جو کہ آپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو اس کے لیے کیا کہا گیا کہ جب ایسی بحث و مباحثہ ہو آپ نے اٹھ جانا ہے۔ دوسرا اگر تنگ ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کثرت سے تسبیح کرنی ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کے درمیان موجود ہیں جن سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے،
تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. آپ سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو آپ کو دعائیں، جو اللہ کی تسبیحات آتی ہیں وہ کرنی ہے. سجدہ کرنا ہے، مطلب اگر آپ کو پھر بھی تنگ ہے دل تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھی جا سکتی ہے، نماز کا ٹائم ہے وہ پڑھیں. اور آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو. ہمیں پتہ ہے آخری گھڑی ہاتھ جو ہے وہ بالخصوص تہجد میں پڑھی جانے والی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. الحمدللہ یہاں ہمارا رک ہو گیا ہے. سورہ نحل شروع ہو رہی ہے. اس کی جو آیتیں ہیں 128 ہیں. یہ مکی سورہ ہے اور اس کے رکوعات 12 ہیں. تو آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ شروع کر سکتا ہے. جی آمنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پہنچا حکم اللہ کا، پس نہ تم جلدی مانگو، اس سے پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ اتارتا ہے فرشتوں کو ساتھ وحی کے اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ تم ڈراؤ لوگوں کو کہ بے شک وہ نہیں کوئی الہ برحق مگر میں ہی، پس ڈرو مجھ سے. اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے، بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، پھر اچانک وہ جھگڑالو ہے کھلم کھلا. اور جو پائے اس نے پیدا کیا انہیں تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے اور کئی فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے. جس وقت تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جس وقت تم صبح چرانے جاتے ہو، اور وہ اٹھا لے جاتے ہیں بوجھ تمہارے طرف اس شہر کے. نہ تھے تم پہنچنے والے اس تک مگر ساتھ مشقت کے جانوں کی. بے شک رب تمہارا البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور زینت بھی ہے، اور وہ پیدا کرے گا جو نہیں تم جانتے. اور اللہ ہی پر ہے سیدھا رستہ، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں سب کے سب کو. وہی جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے اس میں سے پینا ہے، اور اس میں سے درخت ہیں جس میں تم چراتے ہو. وہ اگاتا ہے تمہارے لیے ساتھ اس کی کھیتی، اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور ہر قسم میں سے پھلوں کی. یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس نے سخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور ستارے مسخر کیے گئے ہیں اس کے حکم سے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور جو کچھ اس نے ختیجہ تو جھاڑ دو، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا تمہارے لیے زمین میں، مختلف ہیں رنگ اس کے. یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. اور وہی ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے گوشت تازہ، اور تم نکالو اس سے زیور. تم پہنتے ہو اس سے، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں کہ پھاڑنے والی ہیں اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کہ نہ وہ ڈھلک جائیں تمہیں لے کر، اور نہریں اور راستے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور علامات رکھ دیں اور 7 ستاروں کے وہ راہ پاتے ہیں. کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے مانند اس کے ہے جو نہیں پیدا کرتا؟ کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور اگر تم گننا چاہو نعمتوں کو اللہ کی نہیں تم شکر کر سکتے انہیں. بے شک اللہ البتہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور جنہیں وہ پکارتے ہیں سوائے اللہ کے نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. مردے ہیں، زندہ نہیں ہے، اور انہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. الہ تمہارے الہ ہے ایک ہی. تو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، دل ان کے انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. نہیں کوئی اس میں شک دیکھیں آیت نمبر 18 آپ پہلے تو نوٹ کریں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب ذرا اس آیت کو دیکھیں. جیسے ہی سورہ نحل شروع ہوئی ہے
تو ہمیں بتایا گیا جو فیصلے کا دن ہے وہ آ گیا، آپ کس کے لیے جلدی مچاؤ گے، پاک ہے اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اور اس کی روح۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس وقت کا یہ انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں گنوائی ہیں بندے کو، کہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور حق کے ساتھ کیسے بنایا کہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ پھر انسان کے بارے میں بتایا، آیت نمبر 4 آپ نوٹ کر سکتے ہیں، خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کہ بنایا انسان کو میں نے نطفے سے، پھر وہ کیا ہو گیا، جھگڑالو ہو گیا بہت زیادہ۔ اگر انسان کی حقیقت دیکھیں تو وہ ایک بے جان نطفہ تھا نا، اور کیسے وہ اس ایک سفید پانی سے لے کر اور پھر جھگڑالو تک اس کی اس پروسیس کو دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں زمین میں فساد نہ کرو، اور ساتھ میں انسان کی فطرت بھی بتا رہے ہیں، تو آپ نے اور میں نے اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم جھگڑالو نہ ثابت ہوں اپنے معاشرے کے لیے۔ اور پھر جانوروں کی مثال دی کہ جانور کیا ہیں کہ ہم ان سے اور پہننے کی یعنی پوشاک بھی حاصل کرتے ہیں، خوراک بھی۔ آپ دیکھیں جو ان کی کھال ہے اس سے لیدر کی جیکٹس بنتی ہیں، جیسے پاکستان میں سب سے زیادہ قربانی ہوتی ہے بقرعید پہ اور ساری کھالیں ان کو ملتی ہیں، تو سب سے اچھی لیدر دنیا میں مانی جاتی ہے پاکستان کی۔ اسی کی طرح آپ دیکھیں وہ ہمیں زینت دیتے ہیں، پرس ہیں، جوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں اسی سے بنتے ہیں۔ اون جو ملتا ہے اس سے کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ خوراک میں آپ دیکھیں کہ ہم ان کے جسم کے اعضائے جسم جس طرح ہم وہ کھاتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں گوشت ہے اور ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں خوبصورتی کے لیے اب بتایا جا رہا ہے کیا چیزیں ہیں، کہ آپ دیکھیں زمین کے جو سمندر کے اندر سے موتی نکلتے ہیں ان کو ہم زیورات بنانے کے کام میں لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں بتایا گیا ہے کہ گھوڑے اور خچر کا کام، تو دنیا میں ابھی بھی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی گاڑی نہیں جا سکتی، وہاں صرف آپ خچر لے کے جا سکتے ہیں، گدھے لے کے جا سکتے ہیں، یا گھوڑے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ابھی تک باقی رکھی ہے۔ آسمان سے برسنے والے پانی کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ آپ دیکھیں مردہ زمین کو وہ زندہ کر دیتی ہے، اور کس طریقے سے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کہ اس سے ہم زیتون کی بھی، کھجور کی بھی، انگور کی بھی جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ سب نے ایک کوشش کرنی ہے، جو پھل آتے ہیں قرآن میں پھلوں کے نام آتے ہیں، جیسے ابھی یہاں ہے آپ دیکھیں زیتون، کھجور، انگور، تو انہیں نوٹ کیا کریں۔ پیچھے ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں، اس میں انار بھی ہے۔ اس طرح آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ وہ پھل ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اگر آپ دیکھیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ آیت نمبر 12 ہے یہ، کہ تمہارے لیے بھلائی کے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں، اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یہاں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیے، کیونکہ ہم صبح اور رات کا آنا جانا اسی سے اندازہ لگاتے ہیں۔ سورج نکلا تو صبح ہو گئی، اور چاند نکلا تو رات ہو گئی، اور ستارے جو ہیں وہ روشنی کرتے ہیں، اور وہ آسمان کی زینت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ ان ستاروں سے جو ہے اپنا فیوچر معلوم کریں، یہ چیز ہمیں نہیں بتائی گئی ہے۔ پھر بتایا گیا اور آگے کیا ہے کہ یہ بہت سے رنگ برنگی چیزیں ان سے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی، اس میں بھی ضرور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جب ہم انہی آیتوں کو جب ہم ٹرانسلیشن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے تیزی سے پڑھ کے گزرتے ہیں تو سمجھتے ہیں واقعی ہم ویسے غور و فکر نہیں کرتے، جسٹ لائک ریڈنگ کے ہم نے اسے پڑھ لیا، لیکن جب ہم رک کر اس پہ غور و فکر شروع کرتے ہیں تو واقعی لگتا ہے اللہ کی کتنی نعمتیں۔ کبھی جس طرح اکثر ایسا ہوتا ہے بھی ویدر اچھا ہے تو ہم لوگ باہر باربیکیو پر یا ون ڈش پر یا بچوں کے ساتھ پلانس بنتے ہیں ہم جاتے ہیں، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اثر آپ کو باہر ملتی ہے، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں پارک میں، یا مغرب یا عشاء، خاص کر اثر کی جو نماز ہوتی ہے اگر وہ آپ کو ملتی ہے تو کافی روشنی ہوتی ہے، اور آپ اگر گراس پہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں اور آپ گراس سے ذرا نظر اٹھائیں، آپ دیکھیں وہ ہری ہے لیکن اس کی شیپ ڈفرینٹ ہے، اس کے بعد آپ جیسی نظر اٹھائیں گے اور جتنے آپ کو پودے اور پتے اور پھل اور پھول نظر آئیں گے
ہر ایک کا شیپ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر ایک کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ اسی طرح پھلوں میں دیکھیں, اگر آپ کسی کھیت میں موجود ہیں کہ وہی ان کو جو ہے سورج کی روشنی بھی مل رہی ہے, پانی بھی مل رہا ہے, کھیت اسی زمین پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن رنگ ٹیسٹ ہر چیز الگ ہے. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا. ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں لیکن سب کی نیچر ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, سب ایک دوسرے سے مختلف دکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں اگر آپ دیکھیں تو اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں, اور یہاں پر ساتھ میں کہا کہ دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے. پھر درخت جو آگے بات آئی ہے وہ پہاڑوں کی ہے آیت نمبر 15 میں, کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس لیے لگایا کہ جو ہماری زمین کو فرش بنایا ہے یہ ہچکولے نہ کھانے لگے بلکہ ٹکی رہے. کیونکہ پہاڑ کی مثال کیا ہے کہ وہ جتنا اوپر دکھتا ہے اتنا ہی نیچے ہوتا ہے زمین کے, تاکہ زمین ٹھہری رہے اس کے لیے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی جو تخلیق میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہیں کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں, اور کہا جا رہا ہے یہ ایسی نعمتیں تو ہم ان کے شکر ہی نہیں ادا کر سکتے. ابھی ریسنٹلی فرسٹ رمضان کو ہماری ایک فرینڈ ہے, وہ اکثر کئی سالوں سے انوائٹ کرتی ہیں. خیر وہاں پر ایک اور خاتون آئی ہوئی تھی, تو ان کی والدہ کا ڈائلسس ہوتا ہے. تو بتا رہی تھی کہ جس طرح ہم لوگوں کے ایلبو کے پاس ان کی کوئی ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے, وہاں ایک ڈیوائس لگا دیے یوٹرس اور یوٹری, اور اس سے جو ہے وہ ان کا وہ ایک پورا عمل ہے جیسے ڈائلسس کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ دو مطلب ایک ہی جگہ دو موٹی جتنی ہمیں نڈل رکھتی ہے اس سے 4 ٹائم آپ ڈبل کر لیں تو اتنی موٹی ہوتی ہے, دونوں جگہ لگتی ہے. تو ایک سے جو بلڈ ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے, سک کرتے ہیں, پھر پورا مشین کا سسٹم ہے اور اس سے وہ پاس ہوتا ہے, اور دوسری والے نڈل جو بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, مطلب دونوں اس طرح لگی ہے جیسے ہماری 2 فنگرز ہوتی ہیں, اس سے وہ کلیئر ہو کر اور واپس ان کی باڈی میں جاتا ہے. کیونکہ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا, بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے, تو میں نے ان سے کہا کہ انہیں کی باڈی کی بلڈ جو ہے واپس ان کو لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی اور, جس طرح تھیلیسیمیا میجر والوں کو لگتا ہے اس طرح. کہتی ہیں جی انہیں کی جو باڈی ہے, کیونکہ ان کے جو ہے کڈنیز کام نہیں کرتی, تو کیا ہوتا ہے کہ جس طرح اس کو فلٹر کرتے ہیں کہ ہم منرلس کو الگ کر دیتے ہیں, ہماری جو باڈی ہے خود سے کر رہی ہوتی ہے, تو وہ نہیں کر پاتی. تو ہوتا کیا ہے کہ جس سے سک کر رہے ہوتے ہیں اور جو مشینوں میں جاتا ہے تو وہ اس کو پھر فلٹر کرتا ہے ساری چیزوں کو, اور دوبارہ باڈی میں ڈالنا پڑتا ہے. تو کہتی ہیں ایوری مطلب آلٹرنیٹ ڈیز وہ اپنی والدہ کو لے کر جاتی ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ہمارا اس پورا سسٹم کتنے سکون سے چل رہا ہے, اور ہم ان چیزوں پہ شکوہ کر رہے ہیں, اولاد, مال, دوسروں کے کمپیریزنس یا اور دوسری بے تکی باتیں ہیں جن پر ہم جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے سب چیزوں کو ہٹا کر صرف اپنی ذات کو آپ دیکھیں کہ آپ کی صحت کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اپنی صحت سے آپ ہٹیں, اگر ایک ماں کو دیکھیں وہ خود بھوکی رہتی ہے, بچے کو کھلاتی ہے, آپ کے بچوں کا ماشاءاللہ صحت مند ہونا آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. کیونکہ پیرنٹس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ان کی اولاد ہوتی ہے, ان سے آزمایا جاتا ہے. پھر آپ بڑھتے جائیں, آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, رشتے دار, پیارے دوست, دوستوں کو بھی تکلیف ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ شکر گزار بنیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ اپنی تخلیقات کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے انسانی کی بات کی گئی ہے. تو ہم سب بھی اللہ کی تخلیق ہے نا, تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں ہر حال میں. جی آگے پڑھیے. مردے ہیں, زندہ نہیں ہے, اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. 21 سے پڑھنا تھا نا. جی جی. الہ تمہارا الہ ہے ایک ہی, تو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر دل ان کے انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. نہیں کوئی شک, یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو. اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے, وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی, تاکہ وہ اٹھا لیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے. اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی وہ گمراہ کر رہے ہیں جنہیں بغیر علم کے. خبردار, کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. تحقیق چال چلی
ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو آیا اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے تو گر پڑی انہی پر چھت ان کے اوپر سے، اور آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے نہیں وہ شعور رکھتے تھے۔ پھر دن قیامت کے اور وہ رسوا کرے گا انہیں، اور وہ کہے گا کہاں ہے شریک میرے وہ جو تھے تم جھگڑتے جن کے بارے میں؟ کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے۔ وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، تو وہ پیش کرتے ہیں صلح، کہتے ہیں نہ تھے ہم کرتے کوئی برائی، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو تھے تم عمل کرتے۔ بس داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، ہمیشہ رہنے والے اس میں، بس البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ وہ کہا جاتا ہے ان سے جنہوں نے تقویٰ کیا، کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے؟ وہ کہتے ہیں بہت اچھا، ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں بھلائی ہے، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے، اور البتہ کتنا اچھا ہے مگر متقین کا۔ باغات ہمیشگی کے، وہ داخل ہوں گے ان میں، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، ان کے لیے اس میں ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے، اسی طرح بدلہ دے گا اللہ متقی لوگوں کا۔ وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہے تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں، باوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائیں حکم آپ کے رب کا۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے، اور لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے۔ تو پہنچی انہیں برائیاں اس کی جو انہوں نے عمل کیے تھے، اور گھیر لیا انہیں جو تھے وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ نہ عبادت کرتے ہم اس کے سوا کسی چیز کی، ہم اور نہ آباء و اجداد ہمارے، اور نہ حرام کرتے ہم اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہیں ہے رسولوں پر مگر پہنچانا کھلم کھلا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حرامت میں ایک رسول کی عبادت کرو اللہ کی، اور بچو طاغوت سے۔ تو بعض ان میں سے تھے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور بعض ان میں سے تھے جو ثابت ہو گئی ان پر گمراہی۔ بس چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت پر، تو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، پکی قسمیں اپنی نہیں اٹھائیں گے اللہ اسے جو مر جاتا ہے۔ کیوں نہیں وعدہ ہے اس کی ذمہ سچا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے، تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے وہ چیز وہ اختلاف کرتے ہیں جس میں، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ تھے وہ جھوٹے۔ بے شک کہنا ہمارا کسی چیز کے لیے جب وہ ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا کہ ہم کہتے ہیں اسے ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے، اور وہ جنہوں نے حجت کی اللہ کی راہ میں بعد اس کے وہ ظلم کیے گئے، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ نہ دیں گے انہیں دنیا میں اچھا، اور یقیناً اجر آخرت کا سب سے بڑا ہے، کاش ہوتے وہ جانتے۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور انہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وحی کرتے تھے طرف ان کے، پس پوچھ لو اہل علم سے اگر ہو تم جانتے۔ ساتھ واضح دلائل اور یہاں صحیفوں دیکھیں کے، دو تین آیتیں ایسی ہیں جس سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو آیت نمبر 14 میں ہے ان نقول لہو کن فیکون، کہ بس ان کا کہنا ہے کہ مطلب ہو جا تو بس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 42 ہے الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ کیا کرتے ہیں وہ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کیا اچھا انجام ہے ان کا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیکون ہے، اور جب آپ کوئی کام کر رہے ہو تو صبر کے ساتھ کریں اور بھروسہ صرف اللہ پہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دیتا ہے۔ جی ساتھ واضح دلائل اور صحیفوں کے، اور نازل کیا ہم نے طرف آپ کے ذکر کو، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا طرف ان کے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا پھر بے خوف ہو گئے وہ جنہوں نے چالیں چلیں بری، کہ
دھسا دے اللہ انہیں زمین میں، یا آ جائے ان کے پاس عذاب جہاں سے نہیں وہ شعور رکھتے، یا جی وہ اس پکڑ میں لے آیت انہیں نمبر ان کے چلنے 44 میں، پھرنے میں۔ آیت نمبر 44 اگر آپ دیکھیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات کی تشریح بھی کر دیں اور مطلب واضح بھی کر دیں، اور خود بخود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت اور قرآن کے مستند جو ہے سب سے بہتر تشریح کرنے والے تھے۔ تو جو کچھ انہوں نے بیان کیا ریلیٹڈ ٹو قرآن، تو وہ بھی حق تھا، اور جو ان کے عمل سے ثابت ہو رہا تھا وہ بھی ہمارے لیے باعث سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ جی یا وہ پکڑ لے انہیں ان کے چلنے پھرنے میں تو نہیں وہ عاجز کرنے والے، یا وہ پکڑ لے انہیں خوف زدہ ہونے پر تو بے شک رب تمہارا البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو پیدا کی اللہ نے کوئی چیز، جھکتے ہیں سائے اس کے دائیں سے اور بائیں سے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں وہ تکبر کرتے۔ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اپنے اوپر سے، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ جی سجدہ آ یہاں گیا ہے۔ سجدہ تلاوت ہے، پہلے ہم سجدہ تلاوت کر دیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں دیکھیں سجدے کی بات کی آئی ہے، اور سجدہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، سب اللہ کے آگے سجدہ سجود ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی بھی جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہے کہ پہاڑ ہوں یا درخت ہوں، جانور ہوں یا انسان ہوں، سب ہماگیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے بھی ہیں، اور سب کی پیشانی بندگی کا داغ لگا، مطلب اگر آپ دیکھیں بندگی کے اس پر چل رہی ہے، اور ان کا جو ماتھا ہے وہ زمین پہ ٹیکا ہوا ہے، اور سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمام ہی عبادات پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو سجدے میں مانگی گئی دعا پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سم ٹائم آپ کو کوئی خوشی ملی ہے، آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں اور اللہ سے شکر ادا کریں۔ کبھی کوئی تکلیف آئی ہے، کسی چیز کی ضرورت، سجدے میں جائیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ تو سجدے کے عمل کو بہت پسند کیا گیا ہے، اور باقی حمد و ثنا بار بار آ رہا ہے کہ آپ نے وہ کرنی ہے، جو تسبیحات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے کرنی ہے۔ اب الحمدللہ یہاں ہمارا نفس ہو گیا ہے 14 پارہ، تو آگے ہم نے پڑھنا ہے، آپ میں سے کون پڑھنا چاہتا ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ سدرا کہہ رہی ہیں، جی سدرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اس لیے خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی عبادت ہمیشہ ہے۔ تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے سامنے چلاتے ہو، پھر جب وہ تم سے سختی دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو، تاکہ وہ ان چیزوں کے منکر ہو جائیں جو ہم نے انہیں دی ہے، سو تم مزے اڑا لو، عنقریب تم جان لو گے۔ اور وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے ان چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کی قسم تم سے ان چیزوں کے متعلق ضرور باز پرس ہوگی جو تم گھڑتے ہو، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مقرر کرتے ہیں جو خود چاہتے ہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری ملے تو سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے۔ جو خوشخبری اسے دی گئی اس کی برائی سے وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ رہنے دیں یا اسے مٹی میں دبا دیں۔ سن لو کہ وہ بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہاں جو پر یہ لوگ آیت آخرت آپ پر نوٹ کر لیں 58 اور 59، یہ قرآن جو ہے 1400 سال پہلے آیا ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ چیز آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے،
کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو خوشخبری دیتا ہے بیٹیوں کی تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے منہ چھپائے پھرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ ان کو عجیب فیل ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی وہ ندامت دکھائی جا رہی ہے اس کے اندر. تو آپ دیکھیں، میں اور آپ ہم سب عورتیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ معاملہ یہی ہے، ہم خود عورتیں ہونے کے باوجود بھی، کہ بیٹوں کی پیدائش، بیٹوں کے معاملات میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خواتین میں سے کوئی بھی پریگننٹ ہو تو لوگ ان کو دعا یہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں، جیسے ہم سب مائیں ہیں اور ینگ ہیں ماشاءاللہ، تو آپ دیکھیں کہ جب عورت ایک بچے کو اٹھاتی ہے، اٹھانا کتنا مشکل ہے وہ بھی پریگننسی میں، تو کیا بیٹے کی تکلیف اور بیٹی کی الگ ہوتی ہے؟ دونوں کی سیم ہوتی ہے، دونوں کا پروسیس ایک جیسا ہے، ماں کے ساتھ ویسے ہی جڑے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کا دنیا میں ان کو لے کر آنا لوگوں کی اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں، آپ نے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ نے ان کی بہترین تربیت کرنی ہے، اور یہی ریزن ہے قرآن کی یہ آیت ہے، اور ہمارے معاشرے کی جو سوچ ہے اس کو اس طرح واضح کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری ایک بیٹی ہے اور تم نے اس کی اچھی تربیت کر دی تو جنت میں تم میرے ساتھ ایسے ہو گئے، دو جو فنگر ہے شہادت کی فنگر کے ساتھ ایسے کھڑی کر کے کہا جنت میں ایسے ہوں گے، اور پھر 2 کا اور پھر 3 کا. اور واقعی آپ دیکھیں کہ بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں. میں صرف کل ہی ایک چیز کو نوٹ کر رہی تھی، کل میں تراویح میں گئی، فار سم ریزن اسکا میرے ساتھ نہیں تھی، باقی میں دیکھ رہی تھی بچے آئے ہوئے، تو مجھے پہلی دفعہ ایسا فیل ہوا واقعی میں اکیلی گئی ہوں، کیونکہ کچھ بچے بہت لونگ اور کیئرنگ ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں. وہ آپ کو ہمیشہ یہ احساس دلاتے ہیں. بیٹوں میں بھی ایک چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں کہ بیٹوں میں نہیں ہوتی، بیٹے بھی بہت پیارے ہیں اور بیٹیاں بھی پیاری ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں صرف ہمارے بیٹوں کی اہمیت ہے، بیٹوں کی پیدائش پہ زیادہ خوشیاں ہیں اور بیٹیوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں، ماں ایک جیسی تکلیف اٹھاتی ہے، ایک ہی طرح ان کو پالتی پوچھتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بیٹی کے اندر زیادہ آپ کو درد دل دکھتا ہے کمپیئر ٹو باقی کسی اور اس میں. تو اصل چیز کیا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے محبت رکھیں، اور یہ جو آیات ہیں ان کو نوٹ کریں، اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر بگاڑ ہے تو آپ یہ آیتیں سنائیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر وہ افسودہ ہوتے ہیں اور بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 58 اور 59 سورہ نحل کی ہے، نوٹ کر لیجیے آپ لوگ. جی. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ ہی کی شان سب سے برتر ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. اگر لوگوں کے ظلم پر اللہ ان کا مواخذہ کرنے لگے تو وہ روئے زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہو سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے. اور وہ اللہ کے لیے ایسی چیز مقرر کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں کرتی ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے جہنم ہے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں کے طرف پیغمبر بھیجے ہیں، سو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، سو وہی آج ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اسی وجہ سے نازل کی ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ بات واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب ایمان رکھنے والوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں سے سامان عبرت موجود ہے. ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اور آیت نمبر کھجور اور 66 آپ نوٹ کر لیں. آپ کتنی پیاری مثال دی، جو باقی ساری مثالیں ہیں وہ قرآن میں بار بار دہرائی جاتی ہیں کہ ہم غور و فکر کریں. یہ جو مثال ہے یہ پہلی دفعہ آئی ہے. وہ کیا ہے؟ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودام لبنا خالصا سائغا للشاربین. اور تمہارے لیے مویشیوں میں ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص
دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ تو یہاں اگر آپ غور کریں، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بتائی جا رہی ہے کہ واقعی آپ دیکھیں کہ اگر آپ گائے کو اس طرح کے کیا ہے اس کے جسم میں خون اور گوبر، اور ان کے درمیان سے جو ہمیں دودھ ملتا ہے اس سے ہم دہی بناتے ہیں، چیز بناتے ہیں، کتنی چیزیں بنتی ہیں ان سے، اور وہ صرف ہمیں توانائی دیتی ہے، کیلشیم اس سے ہمارے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کبھی غور کیا، یا بس یہی ہے کہ تم اپنی گروسری کر کے لاتے ہو اور کھا پی کے بیٹھ جاتے ہو؟ بلکہ غور و فکر کرو ان پھلوں پر، ان سبزیوں پر جو اس نے اگائیں تمہارے لیے، کہ تم ان سے توانائی حاصل کرو۔ اور یہ جو آج بات کی دودھ کی، یہ آیت آپ نے بچوں کو بھی سنانی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جی۔ اور کھجور اور انگور سے تم نشہ آور مشروب اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا ہے کہ پہاڑوں، درختوں اور بیلوں میں گھر بنانا، پھر ہر طرح کے پھل کھا، پھر اپنے رب کے آسان رستوں میں چلتی رہے۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا ایسا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جی، اللہ یہاں نے پر تمہیں دیکھیں پیدا آیت نمبر 67 میں بتایا جا رہا ہے، اسی طرح کھجور کے درخت اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ اب آپ دیکھیں آپ ان کو فریش کھا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے پاک ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں انہی انگوروں کو اگر آپ کئی سارے رس نکال کر اسے ایک اسپیسیفکلی مرد والے کسی چیز میں ڈال کر اس کو آپ رکھ دیتے ہیں تو وہ شراب بن جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، جو کہ انگور سے بنتی ہے، اور اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور نشہ ور اس لیے اسے کہا جا رہا ہے، اور پھر وہ حرام ہوگی، تو اس چیز سے منع کیا ہے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس کو آپ نوٹ کریں، آیت نمبر 68، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ کہا اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اس کی چھجیوں پر چڑھی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں بات آ رہی ہے مکھی کی۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے اراؤنڈ بھی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، اور مکھی کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہاؤس فلائی، نارمل جو مکھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ ہر گندی چیز پہ بیٹھتی ہے، اور اس کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ پیروں کے ذریعے سے رکھا ہے۔ وہ جیسے ہی کسی چیز پہ بیٹھتی ہے، پیروں کے ذریعے اس کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں جس پہ وہ رکھتی ہیں، وہ اس کی غذا اس کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب وہ جو ایک سیزن آتا ہے جس میں بہت زیادہ آپ کو ہاؤس فلائی دکھ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بیماریاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، کھانے پر آتی ہے، وہ گند چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں مکھی شہد کی بھی ہے، وہ کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ جہاں سے بھی پولن لیتی ہے، مطلب اس کو سک کرتی ہے، ایک پھول کو جب وہ سک کرتی ہے تو اس سے اس کا رس لیتی ہے اور اس کو پولن دے دیتی ہے، مطلب ایک چیز ایسی چھوڑتی ہے جس سے اس کی نشوونما بڑھ جاتی ہے، جو پھول ہوتا ہے۔ اور جو رس چوستی ہے وہ فائدے مند کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جا کر وہ شہد بنتا ہے جو سراسر ہمارے لیے شفا ہے۔ تو یہاں ہمیشہ یاد رکھیں ہم بھی ان دو جو ہم نے بیس کی بات کی ان میں سے ایک بن سکتے ہیں، ہاؤس فلائی یا پھر ہنی بی۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی ذات کو جو ہے نا ہنی بی کی طرح بنائیں، کہ اگر آپ پھول سے رس چوس رہے ہیں تو اسے آپ فائدہ دے رہے ہیں، کہ آپ پولن ایسے دے رہے ہیں کہ اس کی نشوما اور بڑھ جائے پھول کی، نہ کہ صرف آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور جو حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے دوسروں کے لیے مزید باعث رحمت اور برکت ہو۔ اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ساری اچھی باتوں میں غلط باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، تو ان کی مثال بالکل ہاؤس فلائی کی طرح ہے کہ تمام اچھی چیزوں کو چھوڑ کر گندی چیز پر ہاتھ رکھنا۔ لیکن بالخصوص اگر یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے وہ۔ اگر آپ شہد کی مکھی کو بھی دیکھیں کتنا بڑا نظام نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیسی چیز اس کے اندر رکھی ہے کہ یہ سسٹم بھی رکھا کہ وہ پھول سے رس کو سک کرے، اس کو پولن دے، پھر اس میں جو اس کی جسم میں گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مشین رکھی کہ اس کو شہد بنا دے،
اور پھر بتایا کہ وہ کہاں کہاں پائی جائیں گی جس سے تمہیں فائدہ ہو۔ اور آگے کی آیت ہے، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ آیت آپ نوٹ کر لیں کہ جو شہد ہے، پیور شہد، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانیاں ان لوگوں کی نہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے اتنا چھوٹی سی ایک مکھی، اس کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا اس پر تو غور و فکر کرو۔ تو آج کی مین آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مکھی جو ہے، شہد کی مکھی، اس کے بارے میں سرچ کر کر اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا، کیسے وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ جی آگے کی آیت پڑھیے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں عمر کے ناکارہ حصے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے حوالے سے فوقیت دی ہے، پھر جنہیں فوقیت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر اس طرح نہیں لوٹاتے کہ وہ سب اس پر برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں؟ اور اچھا، اللہ نے یہاں پر تمہارے دیکھیں دو لیے الگ چیزیں آئی ہیں۔ آیت نمبر جو 70 ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ مطلب آپ دیکھیں لاسٹ آف میموری ہوتی ہے نا آپ کو سم ٹائم، جیسے اکثر خواتین بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ سوچ کے یہ فریج سے جو ہے نا اپنے یوگرٹ نکال لیں، آپ کھولیں فریج اور 10 منٹ تک، 10 سیکنڈ تک کھڑے ہیں کہ نکالنا کیا تھا۔ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے، یہ چیزیں آپ کی زندگی میں تھوڑے تھوڑے سے فلیش بیک میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری امیاں بھی اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں نا وہ چیز میں نے رکھی تو تھی، شاید زیادہ سنبھال کے رکھ لی، اب یاد ہی نہیں آ رہی ہے کہاں رکھی ہے۔ تو آپ کی یاداشت کا ٹھیک ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ کی یاداشت بھی خراب ہوتی ہے، اور حق ہے کہ اللہ ہی جو ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے اللہ کی جو فضل ہے رزق کی صورت میں، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے تو ان کا کام کیا ہے کہ غلاموں کی طرف اسے دیں تاکہ ان میں برابری آئے۔ اور تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان کا انکار ہے؟ مطلب اگر آپ ان ضرورت مندوں کو نہیں دے رہے، سے اگر آپ دیکھیں گے آپ کی زکوٰتیں جو بنتی ہیں یا صدقات جو بنتے ہیں، ہم سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ آپ اپنے قریب تر کو دیکھیں۔ ابھی ہم نے وہ جو زکوٰۃ کا وہ شیئر کیا تھا، اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اور اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے۔ پیرنٹس میں آپ کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں اور گرینڈ پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں، نانا نانی دادا دادی۔ اولاد میں آپ کی اولاد بھی آ جاتی ہے، نواسی نواسا اور پوتی پوتا بھی آ جاتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی جتنے آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، اور وہ اس زمرے میں آتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے تو ضرور دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے غلاموں کی بھی بات ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم بہت زیادہ لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے۔ جیسے اس کی مثال لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ انڈے سارے ایک ہی اس میں نہ رکھے جائیں کہ ایک ہی شخص کو دے رہے ہیں، بلکہ ڈفرینٹ لوگوں کو دیں تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرے۔ اچھی سوچ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں لائٹ جاتی ہے آپ کے گھر میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے گھر میں اپنی کوئی بھی چیز، ٹارچ ہو یا جو بھی آپ نے کینڈل کو آن کرنا ہے تو گھر میں کرتے ہیں یا روڈ پہ جا کے کرتے ہیں کہ نہیں اسٹریٹ لائٹ بنے گی؟ ہے ہمیشہ گھر میں کرتے ہیں نا۔ تو جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان میں غلام جو ہیں، جو بھی آپ کے ماتحت آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں، تو ان کو لازم پہنچائیں۔ ابھی جیسے رمضان ہے تو آپ کے گھروں میں میڈس آتے ہیں، یا آپ کے انڈر کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے انڈر ان کی لیبر آتی ہے، تو ان تک راشن ایٹ لیسٹ آپ پہنچائیں، یا ان کو ایک افطار پارٹی پراپر دے دیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، تو وہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ جی اور اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر عطا کی۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمان اور زمین میں تھوڑے سے رزق کا بھی اختیار نہیں رکھتے،
یہ اور بڑی نہ ہی پیاری قدرت رکھتے آیت ہے. آپ دیکھیں ابھی پیچھے آیت کیا گزری ہے، اس میں وہ کیا تھا کہ جب انہیں بیٹی دی جاتی ہے تو ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اسے زندہ رکھیں یا اسے دفن کر دیں. جو آیت نمبر ہم نے ابھی پڑھی تھی، آیت نمبر 58 تھی، 59 تھی. کیا تھا کہ خدا جو ہے جب انہیں دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کیا ہو جاتے ہیں، سیاہی چھا جاتی ہے، اور بس خون کا گھوٹ سا پی کر رہ جاتے ہیں. لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائیں. سوچتے ہیں کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھیں یا مٹی میں دبا دیں. دیکھو کیسے برے عمل ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. آپ دیکھیں بیٹیوں کی پیدائش پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کی ہم جنس بیوی بنائی ہے تو آپ خوش ہیں کیونکہ آپ اس سے راحت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو باعث سکون بنایا نا مردوں کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا. یہ جو آیت نمبر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 72، کہ ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے. اب آپ دیکھو بنیاد تو وہی عورت ہے نا، وہی لڑکی ہے جس کے پیدا ہونے پر تم ابھی افسردہ تھے. اب اسی سے تم راحت حاصل بھی کر رہے ہو کہ تمہاری ہم جنس ہے، اور پھر تم اس سے بیٹے اور پوتے بھی تمہیں مل رہے ہیں. یہ خوشخبری دینے والی بھی تو عورت ہے نا. تو اگر اصل میں دیکھا جائے، بیٹیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، ہم سب بھی بیٹیاں ہی ہیں، اور ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ بھی پیاری ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بیچارے مجھے لگتا ہے مرد حضرات کا اتنا رجحان اس طرف نہیں ہوتا جتنی خواتین کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، آپ کا کام بہترین تربیت کرنا ہے، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، اور معاشرے کے اندر وہ ایک ایسا کردار ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر کے کہیں کہ آپ نے اتنی بہترین تربیت کی. اور سیم بیٹوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں، کسی میں فرق نہ کریں، نہ بیٹے کو اوپر لے کر جائیں نہ بیٹی کو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ ہر رائی سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہر حکمران سے اس کی عوام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ خوش تھی یا جو بھی تکلیف اس کو پہنچی. ہر حاکم سے اس کی محکوم جو تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح خاندان کے اندر جب کوئی ایک سربراہ ہوتا ہے تو اس کے انڈر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے انصاف کیا، زیادتی کی، پوچھا جائے گا. اسی طرح ماں باپ بچوں کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں، پوچھا جائے گا. تو نہ بیٹے کو آگے کرنے کی ضرورت ہے نہ بیٹی کو، دونوں برابر ہیں آپ کے لیے. آپ نے ایک جیسی تکلیف سہ کے ان کو دنیا میں لے کر آئے ہیں، اور دونوں ہی آپ کے لیے اہم ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ایک بچہ بیمار ہے تو آپ کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے، یا ایک بچہ روزے رکھ رہا ہے یا وہ کر رہے ہے تو آپ کی توجہ اس طرف جاری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں بیٹیاں ہی ہیں، عورت ہی ہے جو آپ کو پوتے بھی دیتی ہے اور بیٹے بھی دیتی ہے. جی تم اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ نے ایک غلام کی مثال بیان فرمائی ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو اور کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور ایک وہ شخص جسے ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا فرما رکھا ہو، پھر وہ اس میں سے پوشیدہ اور کھلے بندوں خرچ کرتا رہتا ہو. کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، البتہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور اللہ نے ایک مثال دو آدمیوں کی بیان فرمائی ہے، جس میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، اور اسے جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا. کیا یہ اور وہ شخص برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کے بھید ہیں، اور قیامت کا معاملہ تو پلک جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہ جانتے تھے، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو. کیا انہوں نے اڑے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آج آپ کہ یہ آیت نوٹ کر لیں، فضائے 78 آیت کہ کتنی پیاری آیت ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. کہا گیا کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. تو آج ہم نے اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ذکر ہے تو کسی انبیاء کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوا، صرف حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب کی قوم کا سرسری ذکر ہوا ہے.
آج جتنی بھی آج ہم نے ڈسکشن کی ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر ہے. ہم نے آدھا پارہ پڑھ لیا 40. صرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں زمین، آسمان، سورج، چاند، آسمان سے پانی کا برسنا، بچے کا پیدا ہونا، وہ مکھی کا ذکر آیا ہے کہ اس کی تخلیق کیسے کی، گائیں سے ہم جو دودھ حاصل کرتے ہیں اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اور کیسے تم اس سے جو دودھ ہے تمہارے لیے خالص ہے، شہد تمہارے لیے شفا ہے. تمام تخلیقات پہ بات ہو رہی ہے. اور اب آدھا پارہ پڑھنے کے بعد جو یہ آیت آئی ہے، پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ اپنے اراؤنڈ چیزیں نہیں دکھ رہی نا تو اپنے آپ کو دیکھ لو، اس پر شکر ادا کر لو کہ دیکھو تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے جو ہے نا ساری چیزیں تمہارے کان، آنکھ، دل بنائے اور اس کے بعد تمہیں سمجھ بھی عطا کی. تو شکر گزار بن جاؤ. جی. کیا انہوں نے اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا جو کہ فضائے آسمانی میں مسخر کر دیے گئے ہیں؟ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اور اللہ نے تمہارے گھر تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنا دیے اور چوپائیوں کی کھالوں سے تمہارے لیے خیمے بنائے جو تمہارے لیے دوران سفر اور دوران قیام ہلکے پھلکے رہتے ہیں. اور بھیڑوں کی اون، اونٹنیوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے کتنے ہی سامان اور استعمال کی چیزیں ایک مقررہ وقت کے لیے بنائی. اور جی اللہ نے یہ آیت تمہارے آپ لیے دیکھیں، اس میں جو ایک بہت ہی پیاری اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. مطلب اگر تم اپنے گھر دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. آپ دیکھیں، آپ کبھی کسی میڈ سے بات کر رہے ہو تو کہتی ہے میں فلاں جگہ گئی تھی، میرے ماں باپ کے پاس بڑا ہی کوئی پیسہ ہے، وہاں جا کے میں آرام سے رہتی ہوں سب کچھ، لیکن باجی ایک وقت گزرنے کے بعد اپنی جھوپڑی یاد آتی ہے. آپ دیکھیں آپ دنیا کے کسی کونے پہ بھی چلے جائیں لیکن جو آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے آپ کو وہی یاد آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کے لیے سکون رکھا ہوتا ہے. سم ٹائم آپ دیکھیں نا، ہم سارے لوگ یہاں رہتے ہیں یو اے میں، لیکن ایسا ہوتا ہے ویکیشنز پہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، مطلب اپنے ہوم لینڈ جاتے ہیں، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کہیں پر بھی. اور میکے میں جب جاتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے، نہ آپ نے کوکنگ کرنی ہے، نہ دوسری چیزیں دیکھنی ہے، نہ گروسری ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک سڈن ٹائم کے بعد آپ کو اپنا ہی گھر، اپنی ہی جگہ، اپنی ہی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سکون آپ کے گھر میں رکھا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اس میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہیں جو میں نے تمہیں گھر تو دیے ہیں لیکن تم کیا کرتے ہو، پھر وہ جو چمڑے سے آپ کیا کرتے ہو، خیمے بھی بناتے ہو، اور تمام چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں اللہ کی تخلیق سے، جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ترتیب سے وہ چیزیں بتا رہے ہیں. اور ان آیتوں میں سورہ نحل جو ہے آپ دیکھیں، مکھی، شہد کی مکھی سے ریلیٹڈ بات ہے، اور سورہ ہجر میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں. تو آج کا آپ کا اصولی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، آپ کی اپنی ذات، آپ کی اولاد، آپ کی وہ تمام چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں ان پہ غور و فکر کرنا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہم یہاں پہ یو اے میں رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کچرے والا نہیں آتا. آپ نے اکثر کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے گاربیج جو ہیں وہ خود سے جو ہے اپنے ڈسپوز کرنے ہوتے ہیں. تو سم ٹائم جب آپ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں اتنا ڈھیر ہو گیا. تو ایک دن میں نے یہی بات کہہ رہی تھی کہ کبھی ہم اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے اپنے گاربیج کو کہ ہم نے اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کر لی. وہ ہم نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں تو وہ اس کا ایکسیس اماؤنٹ ہے نا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ہر چیز کے اندر اگر آپ غور کریں تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. جی. اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ کرتے جو میدان جنگ میں تمہیں بچاتے ہیں. اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار ہو جاؤ. پھر یہاں اگر ہمیں وہ منہ لباس کی پھیر لیں. اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ لباس جو ہے وہ کیوں ہے، تاکہ ہم اپنے جسم کو ہر بری مطلب سردی اور گرمی سے محفوظ رکھیں. لیکن اگر آپ جنگوں پہ جا رہے ہیں تو اپنے جسم کو کیسے آپ نے جو ہے سیو کرنا ہے، اس کے لیے الگ لباس ہے، اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے. جی. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے منکر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں.
اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب شرک کرنے والے لوگ اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار، یہ ہمارے وہ شرکا ہیں جنہیں ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے۔ تو وہ ان پر بات ڈال دیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ اللہ کے سامنے سپردگی ڈال دیں گے اور وہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب بڑھا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے۔ اور جس دن ہر امت میں سے ہم انہی کے خلاف ایک گواہی دینے والا اٹھائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت ہے اور مسلمانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ بے شک اللہ انصاف، بھلائی اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی، ناپسندیدہ کاموں اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ یہ اور آیت جب نمبر 90 آپ نوٹ آپس کر لیں، بہت پیاری آیت ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، یعنی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، پھر والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، کہ وہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی سے اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ یہاں دیکھیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، آپ نے انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اس میں پیچھے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کئی سپاروں میں کہ آپ نے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا قرابت دار ہے یا میرے دل کے کتنے قریب ہے یا اس کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے، احسان کے ساتھ کرنا ہے۔ صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ دیکھیں صلہ رحمی جو ہے نا، رحم سے ہے، ماں کے رحم سے۔ ماں کا رحم آپ کس طرح، آپ دیکھیں کہ ماں اور باپ دونوں سے جڑا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی اس رشتے میں آتے ہیں، اور اس کے بعد ماں کے بہن بھائی اور باپ کے بہن بھائی اور ماں باپ، اور ماں کے بہن بھائی اور ماں باپ۔ تو اس بات کو صرف اتنا سا آپ یاد کر لیں، آپ کا صلہ رحمی کا پورا سرکل جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ فار ایگزامپل کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں بچے کی، تو ایک بچے کے ماں باپ بہن بھائی، اس کے ماں کے ماں باپ بہن بھائی اور باپ کے ماں باپ بہن بھائی، یہ تمام صلہ رحمی کے رشتے ہیں۔ اب ان کو ہم ان رشتوں میں بات کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہو گئے، پھر ہمارے جو ہے نانا نانی ہو گئے، اور ساتھ میں خالہ اور ماموں ہو گئے، اسی طرح آپ کے دادا دادی ہو گئے، اور چچا تایا یا آپ کی پھوپھیاں ہو گئی۔ یہ تمام آپ کے صلہ رحمی رشتے ہیں۔ ان کے معاملے میں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ انہیں نہیں توڑ سکتے کسی صورت بھی، اور اگر آپ توڑتے ہیں تو آپ کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اب اس صورت میں اگر آپ دیکھیں، یہ ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ ایک اگر آپ کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بہن بھائیوں سے، ماں باپ یا صلہ رحمی کے رشتوں سے نہیں ملنا، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، آپ نہ روکیں۔ اسی طرح بیویاں شوہر کو نہیں روک سکتی کیونکہ اس کے صلہ رحمی کے رشتے ہیں، اس کے ماں باپ بہن بھائی۔ اور اسی طرح آپ کے جو بچے ہیں، وہ چاہے آپ کے، میں آپ کا مطلب اگر دیکھا جائے بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں ننیال اور ددیال دونوں امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے، آپ کسی سے بھی ان کو کاٹ نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں اپنے گھروں میں ماحول ایسا بنائیں، ایسے برجز بنائیں کہ صلہ رحمی کے رشتے قائم رہیں، کیونکہ جو انہیں قائم رکھتا ہے ان کے اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتا ہے۔ پھر بدی اور بے حیائی کے چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں بدی اور بے حیائی ہر طرح کی ہو سکتی ہے۔ آج کل سب سے آسان طریقہ ہمارا موبائل یا گیجٹس ہیں، تو ان سب سے بچیں۔ ظلم کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی انسان پر اس کے کیے ہوئے چیز سے زیادہ اس پر آپ نے ڈال دیا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ زیادتی کیا ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا اور آپ اس کے ساتھ کسی بھی چیز میں بڑھ جائیں، کوئی بھی کام کرنے میں، کیونکہ ہمارا دین معتدل دین ہے۔ اس کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دو بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک شخص نے پوچھا مثال دیتے ہوئے کہ ایک نے ٹکر ماری دوسری بھی مار دے تو ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اسی شدت سے ماری تو ٹھیک ہے، اس میں ذرا سا بھی اضافہ ہو گیا، یہ زیادتی اور ظلم ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت،
لیکن اگر تم درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. آپ برابری کا معاملہ کر سکتے ہیں, یو شوڈ ریٹیلیٹ, بٹ اصل چیز کیا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے, اور پھر کہا جا رہا ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق سیکھو, یہ ایک لیسن ہے تمہارے لیے. جی آگے یہ رکو کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ, اس کے بعد میں نے آپ پڑھ سکتی ہیں, آپ کا میسج میں نے دیکھا تھا. جی صبرا, اب یہ رکو کمپلیٹ کریں. اور جب آپس میں معاہدہ کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں مت توڑا کرو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہو. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے محنت کرنے کے بعد اپنا کاٹا ہوا سود خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ مت بناؤ کہ یہ ایک جماعت ہے جو دوسری جماعت سے چڑھی ہوئی ہے. اللہ تمہیں اسی طرح صرف آزماتا ہے اور وہ تمہارے سامنے قیامت کے دن ان چیزوں کو بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور تم سے ان اعمال کی باز پرس ضرور ہوگی جو تم کرتے تھے. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ ہی کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ قدم جمانے کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تم اس بات کی سزا کا مزہ چکھو گے جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا, اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا. اور اللہ کی عہد پر تھوڑی قیمت نہ لو کیونکہ اللہ کے یہاں جو کچھ ہے وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں ضرور اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے. جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان اچھے اعمال کے بدلے میں ضرور اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے. سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں کیونکہ ان لوگوں پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لے آئیں اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں. جی ان یہاں کا پر یہ روز آیت آپ نوٹ کر لیں, 98 آیت ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. یہاں میں ایک چیز پتہ چلی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اور ماشاءاللہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے, اللہ کی پناہ لینی ہے, اور پھر تسمیہ پڑھنا ہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اسپیسیفکلی قرآن شروع کرنے سے پہلے تو پڑھنا ہی ہے. سم ٹائم آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان آپ کو بہکارا ہوتا ہے, تو سب سے بہتر طریقہ ہے جب آپ کھڑے ہوں, مطلب آپ نے وضو کیا نماز کے لیے, تو آپ اعوذ باللہ سے شروع کریں. اعوذ باللہ بسم اللہ, جا نماز بچھائی اور نماز شروع کر دی. تو شیطان وہ جو وسوسے آتے ہیں پورے دن کی, جو آپ کی روٹین ہوتی ہے, جو آپ کو نماز کے دوران آ رہی ہوتی ہے, رکھی ہوئی چیز بھولی ہوئی چیز یاد آ رہی ہوتی ہے, بچے اور دوسری چیزیں, تو وہ کیا ہوگا کہ شیطان آپ کو وسوسے نہیں دلائے گا. تو یہاں پر یہ بتایا, ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کا جو تسلط ہے وہ انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان لانے والے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اس پہ اس کا زور ہی نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جب یہ آیت پڑھ لیں گے قرآن کی, اور جب وہ یہ پڑھنے لگیں گے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے, جیسے ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ پڑھنی ہے, تو جس کام میں آج آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے, اس میں ضرور تعوذ بھی پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اس کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کریں اور جو لوگ اسے شریک مانتے ہوں. جی ہم یہاں پہ رکو ہو گیا. جی ہماری 100 آیتیں ہوگی سورہ نحل کی, آپ آگے بنش پڑھ سکتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے تدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں جی معلوم ہے کہ یہ یہاں لوگ روح قدوس ہمیشہ یاد رکھیں جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں پاک روح یا پاکیزہ روح.
جب کبھی بھی بات آتی ہے کہ روح قدس جو ہے وہ قرآن لکھ رہا ہے، اس کا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جی. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچانے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں بنی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا عذاب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اللہ کی نعمت کا کفران کرے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، برخلاف اس کے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان لوگوں کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا. اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کا عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو یہ چکے تھے. ایکچولی بس اے ذکر لوگوں، نہیں کیا، لیکن یہ مکے کا ذکر ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، تو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے ان پہ قحط آیا تھا جس کا ذکر یہاں پر کیا. اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول ہے. جی. بس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مراد اور مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار وہ ہو کر اگر کوئی اس چیز کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ اس میں جو دیکھیں آیت نمبر 114 میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں گے جو حلال اور طیب ہے اور شکر ادا کریں گے اللہ کی نعمتوں کا اور اس بات کا کہ آپ صرف اس کی عبادت کرتے ہیں. اب پھر دوبارہ یہ آیت آئی 115 اور یہ اس سے پہلے بھی 2 سے 3 بار آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا مردہ بھی، خون بھی جو بہتا ہوا ہوتا ہے، خنزیر بھی، اور ایسی چیزیں جس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا ذبح ہوتے وہ تمام چیزیں ہم پر حرام ہیں اور اسے کھانے سے منع کیا گیا ہے. لیکن ایک سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ گھروں میں موجود نہیں ہیں، سفر میں ہیں یا کہیں ایسی جگہ موجود ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے تھوڑا کھانا ہے، تو بد دلی کے ساتھ، کراہت کے ساتھ آپ اتنا کھا سکتے ہیں کہ آپ بس سروائیو کر لیں. اور اس کے علاوہ کوئی آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مزے لے کر کھانا شروع کر دیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا. جی. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا
ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا. اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو. وہ کبھی مشرک نہ تھا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا رستہ دکھایا. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ ایک سو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر یکسو چلو اور یکسو ہو کر مطلب وہی بھیجی کہ یکسو ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو اور مشرکوں میں سے نہ تھا. چلو وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا ثبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدرے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو. لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ یہاں علیہ پر ایک وسلم چیز کیا پتہ چلی ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر عادات بتائی گئی کہ عمل کی اصلاح کرنے کے بعد کہ وہ ایک پوری امت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے. کیونکہ وہ یکسو تھے. پھر ان کی تمام چیزیں کہ وہ سیدھے راستے پر تھے, بھلائی تھی, آخرت کے بارے میں وہ یقین رکھتے تھے, صالح تھے. اور وہ سب سے زیادہ ان کی جو ذکر قرآن میں جب کبھی بھی کیا گیا ہے وہ اسی طرح کیا گیا ہے کہ ملت ابراہیم حنیفہ کے بار بار ہمیں بھی کہا گیا کہ تم نے اتباع کرنی ہے ان اتبعی ملت ابراہیم حنیفہ کہ تم پیروی کرو ابراہیم کی جو یکسو تھا. مطلب کانسنٹریٹ ایک ہی پوائنٹ پر کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور اسی کی عبادت کرنے والا. تو ہمیں حضرت ابراہیم کی طرح بننا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ اگر آپ نے لوگوں کو لے کر آنا ہے دین کی طرف, جو آیت نمبر 125 ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو. مطلب ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اس طرف, لیکن حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. مطلب اگر آپ نے ان سے کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ پازیٹیو وے میں نہ ہو, نہ کہ وہ جھگڑے کی طرف جائے. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اب ہمارا جو کام ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے, اور پھر اس کے بعد انسان کا اللہ کی راہ میں لگنا, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. آگے کی بڑی پیاری آیت ہے جو بھی ہم ذکر کر رہے تھے. اگر تم لوگوں کا بدلہ لو تو بس اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو. مطلب یہاں اختیار دیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے غلط کیا تو تم اس کا برابر سے ریٹیلیٹ کر لو, لیکن اگر تم صبر کرو. یہ جو بات ہوتی ہے نا لیکن, تاکہ, کاش, اور ابھی بات جملہ یہاں مکمل ہو رہا ہے لیکن کے بعد, تم صبر کرو یقیناً صبر کرنے والے ہی کے حق میں بہتر ہے. تو آپ دیکھیں سم ٹائم آپ زبانی فائٹ کر دیتے ہیں, سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو جائے, لیکن اگر آپ خاموش کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے, معاشرے کے لیے بھی اور آپ کی آخرت کے لیے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی. لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. یہ اسی بات کی مزید ڈیپ جو ہے نا وضاحت آ گئی ہے
کہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی حرکتوں پر پریشان بھی نہیں ہو، ان کی چالوں پر تمہارا دل بھی تنگ نہ ہو، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، تقوی سے کام لیتے رہو اور احسان پر عمل کرتے رہو۔ احسان کیا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ نہیں دے رہا لیکن آپ اسے خیر دے رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارا 14 پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور سورہ نحل بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آگے ہماری سورہ بنی اسرائیل آ رہی ہے، پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انس واشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی من ما نسیت وعلمنی من ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین آمین۔